بھائی نے یزید کے بارے میں پوچھا ہے کہ صحیح موقف کیا ہے؟ یزید، بعض لوگ یزید بن معاویہ کو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، مسلمانوں کے ماموں، ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کاتب وحی، 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پہ توحید کا جھنڈا گاڑنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کچھ لوگ یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مقابلے پر پیش کرتے ہیں۔ یزید کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا حسین سے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، 1 کروڑ یزید ہو، کتنے؟ 1 کروڑ یزید ہو، سیدنا حسین کے پاؤں کی خاک کے برابر۔ یہ صحابی رسول، یہ نواسہ رسول، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حسین کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار، علی کے بیٹے، فاطمہ کے لخت جگر، رسول کے پھول، خوشبو، نبی کی خوشبو، نبی کا نواسہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے سیر کرایا کرتے تھے۔ اور عمر کہا کرتے تھے، حسین تیرا کیا کہنا، تو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے۔ اور پیارے حبیب عمر کو کہا کرتے تھے، عمر سواری بھی پیاری ہے، سوار بھی بہت پیارا ہے۔ یزید بمقابلہ حسین ایسا آدمی ظالم ہے جو یزید کو حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مقابلے پہ پیش کرتا ہے۔ کروڑ یزید بھی ایک حسین نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا رافضیت کے کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے، یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے۔ تو یزید کو بمقابلہ حسین پیش کرنا بھی ظلم ہے، اور یزید کو، یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں مولا، اس سینے میں علی کا پیار ہے، اس سینے میں حسین کا پیار ہے، اس سینے میں حسن کا پیار ہے، اس سینے میں فاطمہ کا پیار ہے، ان سینوں میں اہل بیت رسول کا پیار ہے، اصحاب رسول کا پیار ہے۔ اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمیں قیامت کے دن آل محمد، اصحاب محمد اور محمد الرسول اللہ کا پڑوسی بنانا۔ جہاں حسن ہو، جہاں حسین ہو، جہاں علی ہو، جہاں فاطمہ ہو، جہاں محمد الرسول اللہ ہو۔ اللہ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں بڑے گناہ گار، ہمارے عمل، زندگی بھر کے عمل بھی اہل بیت اور آل رسول کے ہم ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے پڑوسی بننے کی خواہش کر سکے۔ اے اللہ، لیکن ہمیں تیرے نبی کا فرمان ملا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تو گواہ رہنا، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسول کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، اور تجھ سے دعا کرتے ہیں قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں محمد، آل محمد، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لیکن یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا بھائی، پگڑی داڑھی والا بندہ تھا، وہ تو آج پہ خطبے دیتا تھا جا کے، امام علی مقام اس کے خلاف کیوں نکل آئے؟ میں نے کہا ان کو تو سورۃ اخلاص نہیں آتی، وہ تو جمعہ پڑھاتا تھا، وہ تو خطیب تھا، امام علی مقام کیوں نکلے؟ تو امام کے سارے خطبے اٹھا کے دیکھ لو،
امام حسین فرمانے لگے میں نے اسے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے دیکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے۔ امام حسین فرمانے لگے یہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جس کو آج مجرا کہتے ہیں۔ امام علی مقام فرمانے لگے یہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے۔ تو جو بندہ یہ کام کرے وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے نا کہ ہر الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور محرم آئے تو دیگے بھی میں 10 پکاؤں۔ تو میں یزیدی سوچ کا وارث ہوں کہ حسینی سوچ کا؟ میری بات کو سمجھو بھائی، امام علی مقام نے خاندان سارا قربان کرا دیا کہ رنڈیوں کا ناچ دیکھنے والا ہمیں قبول، اور جس کے اپنے موبائل میں سارا گاندو، جو خود لڑکیوں کے کالج اور سکول کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، جس کی اپنی نظر ناپاک ہو، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ امام حسین کا دن مناؤں گا؟ رزق حلال اور نظر پاک ہو تو پھر بندہ حسینی فکر کا وارث ہوتا ہے۔ اور اگر تو سارا گاند رات کو دیکھتا ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کرتا ہے، تو پھر جناب علی اکبر کا ہاتھ ہوگا اور تیرا میرا گریبان ہوگا۔ پھر حضرت علی اصغر اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ کریں، ہم پرموٹ کریں یزیدی سوچوں کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو۔ امام علی مقام نے 9-10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد نے آ کے کہا کہ 2 ہی باتیں، یہاں آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں یا جنگ کریں، 2 ہی باتیں۔ امام حسین فرمانے لگے بس فیصلہ ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں نے ابن زیاد سے پوچھ لیا، یزید تک میسج چلا گیا، باتیں 2 ہی ہیں، یا بیعت کریں یا جنگ کریں۔ تو امام حسین فرمانے لگے مجھے 1 رات کی مہلت دے دیں، صبح بات کروں گا۔ حضرت عباس حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے بھائی جان سمجھ نہیں آئی، مجھے پتہ ہے کہ فیصلہ آپ کا وہی ہے جو صبح ہونا ہے، فیصلہ اب بھی وہی ہے اور صبح بھی وہی ہے، بیعت آپ نے شرابی کی کرنی کوئی نہیں۔ پتہ ہے ہمارے حکمران بھی اس طرح کے مذہب چاہتے ہیں جس طرح کا دبئی میں ہے، مسجد بھی بہت بڑی اور 3 کلومیٹر پہ شراب خانہ بھی بڑا، جس کا دل کرے ادھر جائے، جس کا دل کرے۔ اسی طرح کا اسلام اللہ ماشاءاللہ تمام اسلامی حکمران چاہتے ہیں، پر امام حسین نے فرمایا نہ بھائی، جہاں میرے نانا کے نام کی اذان پڑھی جائے گی وہاں شرابیں نہیں چلیں گی، وہاں بے حیائیاں یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ کہا جناب فیصلہ آپ کا وہی ہے، آپ نے اس کی بیعت تو کرنی نہیں، تو جنگ ہی ہونی ہے، تو حضور آپ نے رات کی مہلت مانگ لیا، تو یزیدی کیا سوچیں گے کہ امام نے مہلت مانگ لی؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ختم کر رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں، رزلٹ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے کیوں مہلت مانگی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی ہے۔ کہا بھائی جان پھر بتائیں۔ تو میرے امام کا یہ جملہ کبھی نہ بھولنا۔ امام علی مقام فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا ہی پیار ہے، تجھے پتہ ہے مجھے تلاوت سے بڑا ہی پیار ہے، تجھے پتہ ہے مجھے دعا اور استغفار سے بڑی ہی محبت ہے۔ فرمایا 1 رات اس لیے لی ہے کہ میں ذرا کھل کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کروں، میں ذرا کھل کے دعا کروں، استغفار کروں۔ سنگیو ہماری بحث 5 گھنٹے کی ہو، لیکن درود پاک کی باری آئے تو یہاں ہمیں کام یاد آ جائے، یہاں ہمیں نیند آ جائے۔ تو امام علی مقام کا تو سجدوں سے پیار ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ اگر تیری نماز قضا ہوتی ہے اور تو نے قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا تو پھر بتا تو کس فکر کا مالک، کس سوچ کا تو مالک؟ اپنی دلچسپیاں حقیقت کی طرف لائیں، حقیقت کا سفر کریں۔ امام حسین کے خیموں میں 3 دن تک کھانا اور پانی بند رہا ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، نماز کسی کی ایک بھی قضا نہیں ہو گئی۔ اور تیری بیٹے کی شادی پہ بھی نماز قضا ہو جاتی ہے، تیری منگنی اور ولیمے پہ بھی نماز رخصت ہو جاتی ہے۔ خدا را واپس لوٹیں، اصل کا سفر کریں۔ ایک تو عقیدت مند بنے، نیاز مند بنے، باادب بنے، اور دوسرا ان سوچوں کی پیروی کریں۔ آپ کو نا شرابی، فاسق اور فاجر آدمی دیکھ کے غصہ آنا چاہیے، اظہار بیزاری پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں تو مصیبت لگ گئی ہے، فوٹو کھچانی ہے، اور جس طرح کا مرضی ہو، یہ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، اور ویسے بھی دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اپنی سوچوں کے زاویے درست کریں، کھڑے ہونا سیکھیں، کھڑے ہونا۔ نظریں پاک محمد بن قاسم آئے نا یہاں لڑائی کرنے کے لیے، بڑے پریشان تھے محمد بن قاسم۔ ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے بیٹے کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا جی نیا علاقہ ہے، راج دہر سے مقابلہ ہے، زبان آتی نہیں، رستوں کا پتہ کوئی نہیں، کیسے لڑوں گا؟ نوجوان میری بات پہ غور کریں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ دوبارہ ملے تو محمد بن قاسم بڑے خوش تھے، مطمئن تھے، حشاش بشاش۔ بزرگ کہنے لگے کیا ہوا؟ ابھی جنگ تو ہوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی مجھے پتہ چل گیا ہے، راجہ دہر چند گھنٹے میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگا میں نے تحقیق کرائی ہے، میں نے سنا ہے نظر کا گندہ ہے، اس کے تو ماموں کی، پھپھو کی، چچا کی بیٹیاں اس کی میلی نظر سے نہیں بچتی۔ جو لوگ نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہاں نظر پاک ہو تو انسان میدان میں کھڑا رہتا ہے۔ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حسینی وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں صفائی ہوتی ہے، بات میں صداقت ہوتی ہے، جس سے میدان میں ٹھہرنا آتا ہے، جو سویرے بات اور کرے، دوپہر کو اور کرے، شام کو اور کرے۔ اس کا امام علی مقام کی سوچ سے کیا واسطہ؟ ذرا کھڑا ہونا سیکھے، کھڑا ہونا۔ ہوا کا رخ دیکھ کے فیصلے نہ بدلا کرو، بلکہ فیصلے اس طرح آپ کے فیصلوں سے دنیا بدل جائے۔ انقلابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدل دیتے ہیں دنیا کو۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ محفلیں کسی شخص سے منسوب نہیں، یہ اللہ رسول کے نام کی۔ میں آیا، اپنی حاضری دی، بعد میں لوگ آئیں گے، اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے، تو محفل سرکار کی محفل سمجھ کے آپ سنا کریں۔ اب انشاءاللہ نعت ہوگی، حضرت صاحب زادہ صاحب علمی فکری بات کریں گے۔